سورہ زخرف مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے لوگ اسلام کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ رسول بناتا تو کسی بہت امیر اور بڑے آدمی کو بناتا۔ یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ دنیا کی دولت، شان اور زیور اصلی قیمت نہیں رکھتے۔ اصلی دولت ایمان، ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کی قسم جو بیان کرنے والی ہے۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ تم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حکمت سے بھرپور بیان والی یہ کتاب ہمارے ہاں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کیا ہم اس نصیحت کو بھیجنا چھوڑ دیں کیونکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا تو وہ نبی کی بات کو ہنسی میں اڑاتے رہے۔ ہم نے ان سے کہیں طاقتور لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پہلے کے لوگوں میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ایک سانس میں جواب دیں گے کہ ان کو اللہ غالب علم والے نے بنایا ہے، اور کون بنا سکتا ہے؟ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور اس میں چلنے کے لیے راستے بنائے تاکہ تم ٹھیک طرح چل سکو۔ ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے ہم نے مردہ بستیوں کو زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وہ جس نے اپنی تمام مخلوق کو جوڑے میں پیدا کیا اور تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور جانور بھی جس پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر سکو۔ پھر اپنے رب کی یہ نعمت یاد رکھنا، جب ٹھیک سے سوار ہو جاؤ تو کہہ دو کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی، ورنہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھ سکتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ دار بنایا۔ یقیناً ایسے انسان اپنے آپ کو کھلے طور پر ناشکرا ثابت کر دیا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں رکھ لیں اور تم کو بیٹوں سے نواز دیا؟ رحمان کے لیے بیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب ایسے مشرکوں میں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری آئے تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور دل غم سے بھر جاتا ہے اور کڑتے رہتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں کھل کر بات نہیں کر سکتی؟ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو بھی یہ لوگ عورتیں بتاتے ہیں۔ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ ان کی گواہی فوراً لکھ لی گئی ہے اور ان سے ایسے عقیدے کے بارے میں ضرور سوال پوچھا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نہ چاہتا تو بھلا ہم ان کو کیوں پوچھتے؟ انہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، صرف اٹکل بازی سے یہ لوگ اپنا کام چلاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس کے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس پر قائم ہو کر دلیل سے اپنی بات کہتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک راستے پر پایا، بس ہم ان کے قدموں کے نشانات پر برابر چلتے رہیں گے۔ آپ سے پہلے بھی کسی بھی آبادی میں جب ہم نے کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے اسی طرح کی بات کہی تھی، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے، بس ہم تو ان کے چھوڑے ہوئے نشانات پر قدم ملا کر چلیں گے۔ وقت کے رسول بولے، تمہارے باپ دادوں کو تم نے جس طریقے پر پایا ہے اس سے زیادہ ہدایت کا راستہ بتاؤں تب تو مانو گے؟ وہ لوگ بولے، جو کچھ تعلیم دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس پھر تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تم بھی دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بس جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھی راستے پر چلائے گا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ان کے پیچھے نئی نسلوں میں بھی باقی رکھا تاکہ لوگ اللہ کے یہاں اپنی واپسی پر غور کریں۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کی گزر بسر کا سامان دے رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کلام حق اور اس کا بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ جیسے ان کے پاس حق آیا تو بے جانے بوجھے کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹیں گے جبکہ دنیا کی زندگی ان کی گزر بسر کا سامان ہم خود تقسیم کرتے ہیں، اور مال اور اسباب میں ہم نے ایک کے اوپر دوسرے کا درجہ اونچا کر دیا تاکہ ایک دوسرے کا کام بنتا رہے۔ جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر اور خیر سے بھرپور ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو پھر جو رحمان کے انکاری ہوئے ان کے گھروں کی چھت چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے پائدان بھی چاندی کے بنا دیتے۔
ان کے گھروں کے دروازے اور تکیے لگا کر آرام کرنے کے تخت کو چاندی کا بنا دیتے، اور چاندی تو کیا سونے سے مر دیتے، تب بھی یہ سب کچھ اس پار کی زندگی کا سامان ہوتا جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ آخرت کا گھر تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے خاص ہے۔ جو کوئی رحمان کے ذکر سے کترائے تو ہم ایک شیطان اس کے سر پر سوار کر دیتے ہیں، بس پھر تو وہ اس کا ساتھی بنا پھرتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے حساب میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے تیرے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا۔ آج تم کو ایک دوسرے پر الزام لگانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، جبکہ تم نے ظلم کیا ہے، اس لیے تم سب کو عذاب میں ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو کیا اب آپ بہروں کو سنا سکیں گے یا اندھوں کو جو کھلی گمراہی میں جا گرا اسے راستہ دکھا سکیں گے؟ پھر اگر آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یا جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھا دیں، تب بھی ہم ان پر ہر طرح سے قدرت رکھتے ہیں۔ بس آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ بے شک آپ سیدھی راستے پر ہیں، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے پہلے ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا تھا، معلوم کر لیجئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کسی اور کی بندگی کی اجازت کبھی کسی کو دی ہے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچتے ہی اعلان کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب موسیٰ ہماری آیتیں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ ہم نے جو بھی نشانی ان کو بتائی تو ایک نشانی دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں گھیر لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے رک جائیں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے جادوگر، اپنے رب سے اس وعدے کے مطابق جو اس نے آپ سے کیا ہے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ پھر ہم راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب بھی ہم ان سے اپنا عذاب ہٹا دیتے تو فوراً اپنے قول و قرار توڑ ڈالتے۔ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ملک میں سچائی کے لیے نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ کیا میں بہتر ہوں یا وہ ایک بے وزن آدمی جسے صاف طور پر بات کرنی بھی نہیں آتی؟ اگر واقعی یہ کوئی بڑا شخص ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ آگے پیچھے فرشتوں کا بڑا حفاظتی دستہ ہوتا؟ فرعون نے اپنی قوم کو ڈرا کر دبا دیا اور خوب بیوقوف بنایا کہ ان کے کہنے میں آ گئے۔ واقعی یہ لوگ خود بھی بہت نافرمان تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا کہ سب کو اکٹھا کر کے ڈبا کر مار ڈالا، اور ہم نے ان کو بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان۔ اور جیسے ہی مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ شور مچانے لگے اور کہنے لگے ہمارے معبودوں اور عیسیٰ دونوں میں کون بہتر ہے۔ صرف آپ سے بحث اور تکرار کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے بات چلائی، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو قوم بن گئے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم تو ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے اپنا خاص انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتوں کو بنا دیتے تو پھر وہ زمین میں تمہاری جگہ لے لیتے، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے علم کا ایک نشان ہے۔ تم اس کے بارے میں شک نہ کرو اور میرا کہنا مانو، یہی راستہ ہے سیدھا سیدھا، اور کہیں شیطان تم کو سیدھی راہ سے روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو ان کا خلاصہ تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اور بندگی اسی کی کیے جاؤ، یہی راہ سیدھی ہے۔ پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا اور بہت سی ٹولیاں ان میں آپس میں پھوٹ کر الگ ہو گئیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے ظالموں کے لیے جن پر دردناک عذاب کا ایک دن بس آنے ہی والا ہے۔ تو کیا اب ان کو قیامت کا انتظار ہے کہ وہ ان پر اس حال میں آ پڑے گی کہ ان کو خبر تک نہ ہو؟ اس دن پرہیزگار لوگوں کو چھوڑ کر تمام جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور تم کبھی غمگین نہ ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور اسلام پر باقی رہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں خوب عزت کے ساتھ تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ ان پر سونے کی پلیٹیں اور سونے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، ان کا جو جی چاہے اور آنکھوں کو لذت ملے ایسی نعمت ان کو ملتی رہے گی، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے،
اور تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں اس جنت کا تم کو وارث بنا دیا گیا۔ یہاں بے شمار میوے تم کو کھانے کے لیے ملتے ہی رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگوں کو جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ ان پر آگ کی آنچ کبھی دھیمی نہ پڑے گی اور نجات سے ان کی آس ٹوٹ چکی ہوگی۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم تھے۔ جہنم کے افسر کو پکاریں گے، اے مالک اب تو تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ جواب میں جہنم کا افسر بولے گا، تم کو اب ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے۔ رب کی طرف سے جواب مل جائے گا، ہم نے تمہارے لیے حق بھیج دیا تھا مگر تم لوگ حق کی بات پر بہت ہی برا مان کر بگڑ اٹھتے تھے۔ کیا انہوں نے ہمارے مقابلے کی ٹھان لی ہے؟ تو ہمارا داؤ بھی پکا ہے۔ کیا وہ اس خیال میں ہے کہ ان کی خفیہ باتوں اور راز کا صلاح مشورہ ہم سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا مالک بھی وہی ہے، پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بک اور کھیل تماشے میں ان کو پڑے ہوئے چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں کہیں بھی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دانش مند ہے اور علم والا ہے اور وہ بڑی برکت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے بیچ میں ہر جگہ کی بادشاہی اسی ایک کی ہے اور قیامت کا علم بھی اسی کو ہے اور تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوگ جس کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو سفارش اور اختیار ہم نے نہیں دیا، ہاں مگر وہ جو علم کے بنا پر سچ کی گواہی دے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ جن کو دعا میں پکارتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ نے۔ پھر بھی یہ لوگ کیسے بہکے جا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ بس ہمارا تو سلام ہے تمہیں، جلد ان کو اپنا انجام معلوم ہوا جاتا ہے۔